تو ایک تو ہمارے سامنے یہ بات ہمارے پیش نظر رہے کہ شادی کے اندر، نکاح کے اندر جو غیر شرعی رسومات ہم نے داخل کر دی ہیں ان کو اپنے معاشرے سے نکالیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بچیوں کی شادیاں اس وجہ سے نہیں کروا سکتے کہ ان کے پاس جہیز کے پیسے نہیں ہیں، جہیز کے پیسے نہیں۔ اور ہمارے ہاں تو معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو باقاعدہ ڈیمانڈ کر کے جہیز لیتے ہیں کہ ہمیں جہیز میں یہ والا فرنیچر چاہیے، اور جناب جہیز میں ہمیں فلاں یہ چیز چاہیے، وہ چیز چاہیے، یہ چیز چاہیے۔ یہ تو اسلام یہ مردانگی کے خلاف ہے۔ یہ بات اسلام نے جو مرد کو فضیلت دی ہے نا کہ مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ مرد کو فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ مرد خرچ کرتا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرد کو ہم نے دو وجہ سے فضیلت دی ہے۔ ایک تو اللہ فرماتے ہیں میں نے ویسے ہی فضیلت دی ہے، اللہ کی مرضی جس کو جس پر فضیلت دیں۔ دوسری وجہ اللہ فرماتے ہیں وبما انفقوا من اموالہم، مرد کی عورت پر فضیلت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد عورت پر خرچ کرتا ہے۔ تو اگر مرد ایسا ہو جو عورت سے مانگے، یہ کیسا مرد ہے؟ ایسا شوہر یا ایسا لڑکا جو بیوی کو کہے کہ مجھے جہیز میں جناب یہ ساری چیزیں چاہیے۔ لوگ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا، حضرت فاطمہ کو۔ حضرت فاطمہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں دی تھی نا، وہ 3 چیزیں تھیں۔ ایک مشکیزہ تھا پانی کا، ایک تکیہ تھا اور ایک چادر تھی اوڑھنے کی۔ اور وہ بھی اس لیے دی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے۔ آپ نے اگر سیرت کا مطالعہ کیا ہو تو آپ اس میں پڑھیں گے کہ حضرت ابو طالب جو حضور کے چچا تھے، ان کی اولاد زیادہ تھی اور تھے وہ غریب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے چچاؤں کو جمع کیا اور ان کو یہ کہا کہ ہم ان کے ایک ایک بیٹے کو اپنی کفالت میں لے لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ اپنے بیٹوں کی کفالت نہیں کر پائیں گے۔ تو حضور کے مختلف چچاؤں نے حضرت ابو طالب کے ایک ایک بیٹے کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ حضرت علی کو آپ نے اپنی کفالت میں لیا کہ ان کی پرورش میں کروں گا۔ اور اس سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے، جو سیرت کا درس ہے، میسج ہے، کہ انسان کو دوسرے کے احسان کا احساس ہونا چاہیے۔ حضرت ابو طالب حضور کے چچا تھے، انہوں نے حضور کی تربیت کی تھی، حضور کو ایسے وقت میں سہارا دیا تھا جب آپ کے دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، والدہ کا سایہ پہلے سر سے اٹھ چکا تھا، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ اس موقع پر حضرت ابو طالب نے آپ کو سہارا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کا بدلہ یہ دیا کہ ان کے ایک بیٹے کی کفالت اور تربیت کی۔ حضرت علی کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ احسان کا بدلہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ ایک مسلمان احسان فراموش نہیں ہوتا۔ مسلمان وہ ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے، جب تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو بدلہ دو، اور اگر بدلہ نہیں دے سکتے تو اس کے لیے اتنی دعا کرو، اتنی دعا کرو، اتنی دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کا بدلہ چکا دیا۔ یہ اسلام کا حکم ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا تھا، وہ جہیز نہیں تھا، وہ آپ نے حضرت علی کی طرف سے دیا تھا۔ حضرت علی نے جو مہر کے پیسے دیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ چند چیزیں خرید کر حضرت فاطمہ کو دے دیں۔ تو ہمارے ہاں جہیز کا رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے اور مہر میں کمی ہوتی جا رہی ہے۔ مہر لوگ کتنا رکھتے ہیں؟ 5,000، 10,000، 15,000، یہ مہر رکھا جاتا ہے۔ نکاح میں مہر زیادہ ہونا چاہیے، جہیز نہیں ہونا چاہیے۔ مہر در حقیقت اسلام میں یہ لڑکی کی عزت بڑھانے کے لیے، یہ جو مہر شریعت نے رکھا ہے نا، نکاح مہر کے بغیر بھی ہو سکتا تھا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ بغیر مہر کے نکاح کریں۔
مہر جو شریعت نے رکھا ہے وہ اس لیے کہ لڑکی کی، عورت کی معاشرے میں ایک ویلیو ہو. یہ نہ ہو کہ جب جس کی جی میں آئے طلاق دے دے اٹھ کر، پھر جناب مسائل پوچھتا رہے کہ میں نے 3 طلاقیں دے دی، اب کیا حکم ہے. تو اگر آپ 10 لاکھ روپے مہر رکھیں گے نا، 5 لاکھ روپے مہر رکھیں گے، تو شوہر 10 دفعہ سوچے گا طلاق دینے سے پہلے کہ طلاق دوں گا 10 لاکھ روپے دینے پڑیں گے مجھے. 10,000 روپے آپ مہر رکھیں گے، وہ تو دن میں 3 دفعہ 3 طلاقیں دے گا. اس کو کیا ہے 10,000 روپے یہ، وہ کہے گا بھائی دے دوں گا میں 10,000 روپے، 10,000 روپے دینے میں کیا جاتا ہے. تو جو شریعت کا مزاج ہے ہم اس کے بالکل اگینسٹ چل رہے ہوتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب گھر ٹوٹتے ہیں تو پھر ہم رو رہے ہوتے ہیں، پریشان ہو رہے ہوتے ہیں.